حي على بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 27 درجة، وكذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذيه وما لم يحدث فيه. رواه البخاری و مسلم. امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کا مسجد کے اندر حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس کے گھر میں یا بازار میں نماز ادا کرنے سے 20 درجے سے زیادہ اس کی نماز بہتر ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اچھی طریقے سے وضو کر لے اور مسجد کی طرف آئے، اور مسجد میں آنے کی اس کی نیت سوائے نماز کے اور کچھ نہ ہو، نماز کے لیے مسجد میں آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے خوشخبری سنائی کہ اس کے ہر قدم کے بدلے میں اس کا ایک درجہ اللہ کے پاس بلند کیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آدمی مسجد میں داخل ہو گیا، مسجد میں داخل ہونے کے بعد ابھی نماز کا انتظار کر رہا ہے، نماز ابھی شروع نہیں ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بھی وہ آدمی نماز ہی میں شمار کیا جائے گا. جیسے ہی وہ نماز کے لیے مسجد میں آئے، چاہے ابھی جماعت کھڑی نہ ہوئی ہو، لیکن اس شخص کا شمار جو ہے وہ نماز ہی کے اندر ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات اس روایت کے اندر بتائی کہ والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، کہ ملائکہ فرشتے اس آدمی کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ جو آدمی فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہتا ہے، جس جگہ اس نے نماز ادا کی اسی جگہ بیٹھے رہتا ہے، فرشتے اس آدمی کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور کیا دعائیں کرتے ہیں کہ اے رب العالمین اس بندے پر رحم فرما، اے رب العالمین اس بندے کی مغفرت فرما اور اس بندے کی توبہ کو قبول فرما. یہ دعائیں فرشتے دیتے ہیں ما لم یحدث فیہ، جب تک کہ اس کا حادث اس کو واقع نہ ہو جائے، یعنی جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے. اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم ترین باتوں کی طرف ایمان والوں کی رہنمائی بیان فرمائی. باب کے متعلق سب سے اہم ترین بات جو اس روایت میں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ گھر میں یا بازار میں نماز پڑھنا، یہ با جماعت آ کر مسجد میں نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 20 گنا زیادہ اس کو بندے کو اجر اور ثواب دیا جاتا ہے کہ جو بندہ مسجد میں آ کر فرض نماز کو با جماعت ادا کرتا ہے. ایک روایت کے اندر ہے کہ اس کی وہ نماز جو با جماعت ادا کرتا ہے وہ 25 گنا زیادہ بہتر ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ 27 گنا زیادہ بہتر ہے. لہذا بندے کی نیت کے مطابق اور بندے کے اچھے وضو کے مطابق اس کے درجات اللہ کے پاس زیادہ سے زیادہ بلند ہوں گے. لہذا گھر میں نماز یا بازاروں میں نماز پڑھنے کے بجائے مسجد میں حاضر ہو کر جو شخص نماز ادا کرتا ہے اس کی وہ نماز 27 درجے یا 20 درجے سے زیادہ اس کی بہتر ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور اہم بات اس کے اندر یہ معلوم ہوئی کہ جب بندہ مسجد کی طرف آتا ہے وضو کر کے آتا ہے اپنے گھر سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے خوشخبری سنائی کہ ہر قدم کے بدلے میں اس بندے کا ایک درجہ اللہ کے پاس بلند ہوتا ہے اور ہر قدم کے بدلے میں اس بندے کا ایک گناہ اللہ رب العالمین معاف فرماتا ہے. یہ نمازیوں پر، مسلیوں پر اللہ رب العالمین کا ایک خاص انعام اور خاص اکرام ہے. بندہ جتنی دور سے مسجد کی طرف چلتے ہوئے یا اپنی سواری پر سوار ہو کر نماز کے لیے حاضر ہو، ہر قدم کے بدلے میں اس کے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں اور ہر قدم کے بدلے میں اس کے گناہوں کی مغفرت بھی ہو رہی ہے. تیسری اہم چیز اس میں یہ معلوم ہوئی کہ جب وضو کر لیا
نماز کو آ گیا، مسجد میں داخل ہو گیا، ابھی نماز کھڑی نہیں ہے، نماز کا انتظار کر رہا ہے، 5 منٹ 10 منٹ 2 منٹ جتنا بھی وقت نماز کے لیے جماعت کے لیے باقی ہے، مسجد میں آ کر جماعت کا انتظار کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے اس کے لیے خوشخبری سنائی کہ ویسا آدمی، انتظار کرنے والا شخص بھی اللہ کی نگاہ میں نماز کے اندر ہی ہوگا، یعنی اس کا شمار نمازی ہی کی طرح ہوگا، اس کو جو اجر اور ثواب نماز میں دیا جاتا ہے اس انتظار کے وقفے کا اجر اور ثواب بھی اس کو دیا جائے گا۔ اور چوتھی چیز اس روایت کے اندر بڑی اہم یہ معلوم ہوئی کہ اب انتظار کر لیا نماز کا، نماز پڑھ لیا، نماز پڑھنے کے بعد اپنی ہی جگہ پر بیٹھا رہا، ذکر کرتے ہوئے، اذکار پڑھتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، جب تک اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوگا اللہ رب العالمین کے فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ کیا دعائیں ہیں؟ اے اللہ، اللہم ارحمہ، اس بندے پر رحم فرما، اللہم اغفر لہ، اس بندے کی مغفرت کر، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس بندے کی تو توبہ کو قبول فرما۔ یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں، ایسی مخلوق کہ جس مخلوق سے کوئی کسی قسم کا گناہ، کسی قسم کی معصیت اور غلطی سرزد نہیں ہوتی، ایسی پاک باز اللہ کی مخلوق اس بندے کے حق میں دعا کرتی ہے جو فرض نماز ادا کر کے اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے۔ یہ بہت بڑا انعام اور اکرام ہے۔ اور کب تک یہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ جب تک کہ اس بندے کا وضو نہ ٹوٹے یا وہ بندہ اپنی جگہ سے اٹھ کر نہ جائے۔ یہ اہم ترین باتیں اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائی۔ لہٰذا گھروں میں، اپنے بازاروں میں، اپنے مقام پر نماز پڑھنے کے بجائے مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں میں آ کر نماز 5 وقتہ ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر آ جائے۔ شرعی عذر جیسے بارش ہو، سفر ہو، بیماری ہو، کوئی خوف کا معاملہ ہو، یہ شرعی عذر ہے۔ اس کے بجائے کوئی کبھی مسلمانوں کو رخصت نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نمازیں ادا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔